ماہ شوال میں جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ نماز عشاء کے بعد 7 کروڑ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ ماہ شوال میں 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ: تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز کی حفاظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے۔ ابن ابی خالد مسعر اور بحری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمار بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا، کیا آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے یعنی ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں عصر کی نماز کا پابند تھا، اللہ پاک نصیب کرے۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو سوالوں کا جواب ہو چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی، گویا اس اہل و عیال و متاع چھین لی گئی۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع سے پہلے، فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ ترجمہ: تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر حضرت فضالہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو باتیں سکھائیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ 5 نمازوں پر محافظت کرو۔ میں نے کہا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے ایسا جامع کام کرنے کا حکم دیجئے کہ جب میں اس کو کروں تو وہ مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصرین پر محافظت کرو۔ عصرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اس لیے میں نے پوچھا عصرین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نمازیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بے شک یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس معاملے میں سستی برتی اور اس کو ترک کر دیا۔ تم میں سے جو شخص اس کو ادا کرے گا اس کو دگنا اجر عطا کیا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتے رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 8 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے کی جسمانی قوت باقی رہی۔ آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی پڑھی، اس کے بعد نکاحت بڑھنے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے لے کر اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اسی دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور الوداعی نگاہ صحابہ اکرام پر ڈالی۔ اس کی منظر کشی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹا کر کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے میں مشغول نہ ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یقیناً نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لوگوں بالخصوص اپنے صحابہ کرام کو آخری بار حالت نماز میں دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس کا صحیح اندازہ لگا پانا بہت مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ اس منظر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لوگوں کو نماز کے بارے میں تاکید کرنا یقیناً نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور بلا واسطہ آپ پر نماز فرض کی گئی، حالانکہ دیگر فرائض و واجبات کی فرضیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بذریعہ وحی ہوئی۔ نماز کی فرضیت کے وقت معراج کا تاریخی واقعہ رونما ہوا۔ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں 50 وقتوں کی نماز
نمازیں فرض کیں، لیکن بعد میں تخفیف کر کے 5 وقتوں کی برقرار رکھی گئی، جو تعداد کے اعتبار سے تو 5 وقتوں کی ہیں، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 وقتوں کے برابر ہے۔ نماز کی اہمیت سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے مسلمان کی حیثیت میں ملے تو وہ جہاں سے ان نمازوں کے لیے بلایا جائے ان نمازوں کی حفاظت کرے، وہاں مسجد میں جا کر صحیح طریقے سے انہیں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور یہ مساجد میں باجماعت نمازیں بھی انہی طریقوں میں سے ہیں۔ کیونکہ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے جیسے یہ جماعت سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے، اور اگر تم اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کوئی آدمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد میں سے کسی مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے سبب اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور اس کے سبب اس کا ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں جب مدینے آیا تو دعا کی، اے اللہ مجھے کوئی نیک ہم نشین میسر فرما۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نشینی میسر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ہم نشین میسر فرما، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو وہ ناکام رہا اور خسارے میں گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نماز کا حکم دیا ہے، فرمایا اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اس خطاب میں ساری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کے وقت یہ آیت مبارکہ 7 بار پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت آیت الکرسی ہے، عصر کی نماز کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت اور فقر و فاقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ تو عصر کی نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا کر دیں گے۔ ازروِ حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے یہ آیت الکرسی، اس میں توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور سب کو قائم رکھنے والا، اور ہر عیب و جملہ عیب اور جملہ نقائص سے منزہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اس کے اذن کے بغیر کسی امر کی سفارش نہیں کر سکتا، وہی ذرے ذرے کا جاننے والا ہے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے کوئی مخلوق اس کے علم سے ایک چیز کو بھی نہیں جان سکتی۔ اس کی کرسی علم و قدرت آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ان کی حفاظت سے وہ نہیں تھکتا، اور وہی اونچی شان اور عظمت والا ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطرے کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے، اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں، یہ رب العالمین کی توحید، پاکیزگی، بڑائی اور کبریائی کی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی قرآن کا بلند ترین نقطہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے، جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 دن تک اس گھر کے قریب بھی نہ آئے گا۔
جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے کوئی چیز مانی نہیں ہے۔ آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے اور تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 7 یا 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے۔ آیت الکرسی امید ہے سب کو آتی ہوگی۔ آخر میں لاسٹ میں آیت الکرسی کا شارٹ لگا دوں گی۔ اللہ والو، آیت الکرسی 7 بار پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے آپ توبہ و استغفار کرتے رہیں۔ جب آپ کو لگے کہ رب نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، رو رو کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگو گے میرا رب عطا کرنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا، ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کی اور ہم امت مسلمہ کی تمام مشکلات کو آسان کرے، تمام پریشانیوں کو دور کرے، رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔